مولانا موجودہ صورت حال کو دیکھتے ہوئے اگر عید کی نماز گھروں میں پڑھنی پڑ جائے تو ہم گھروں میں عید کی نماز کیسے پڑھیں، طریقہ بتا دیں۔ بھئی بہت افسوس کا مقام ہے، ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ لوگ عید کی نماز گھر پہ پڑھنے کے لیے مسئلہ پوچھیں گے۔ بہرحال مجبور آپ بھی ہیں، مجبوری ہماری بھی ہے، اللہ پاک اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جو صورت حال دیکھنے میں آ رہی ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، حالات اسباب بہت زیادہ خراب ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اب شب قدر بھی ہمارے پاس آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے کی ہر رات میں تقریباً اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر گریہ وزاری سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے حالات درست فرما دے، دنیاوی حالات بھی اچھے فرما دے اور آخرت کے حالات بھی ہمارے حق میں فرما دے، پروردگار ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ بہت دھیان سے سنیے گا۔ عید کی نماز کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز بظاہر تو ہمیں بھی اسباب ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ جو سابقہ ترتیب تھی اس کے مطابق عید کی نماز شاید ہم نہ پڑھ پائیں اس بار مساجد کے اندر۔ اگر گھروں کے اندر پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو اس صورت کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح جمعے کی نماز میں امام کے علاوہ 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ کل ٹوٹل 4 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے عید کی نماز میں بھی امام کے علاوہ 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ٹوٹل 4 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ عید کی نماز اسی ترتیب سے پڑھیں گے، میں بھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ وہ 6 زائد تکبیریں کیسے پڑھی جائیں گی، کیونکہ وہ ہر جہاں پر بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب نماز شروع کرنے سے پہلے طریقہ بتاتے ہیں۔ اب چونکہ وہ طریقہ نہیں ہے تو میں وہ طریقہ ابھی یہیں پہ بتا دوں گا تھوڑی دیر میں۔ اس سے پہلے چند ایک باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں نازک مسائل ہیں، ان کو یاد رکھ لیں۔ پہلی بات تو میں نے یہ بتائی 4 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص متعین کر لیں جو متقی ہوں یا باشرہ ہوں اور قرآن وغیرہ کو وہ جو ہے تھوڑا سا اچھا پڑھتے ہوں، وہ لوگ وہ امام بن جائیں۔ عام طور سے جو گھروں میں 5 وقتہ نماز پڑھانا ہے وہی عید کی بھی نماز پڑھائیں۔ اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ عید کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ بعد میں ہے، تو اپنے جو مقامی علماء ہیں ان سے عید کے خطبے کی موبائل وغیرہ کے ذریعے سے فوٹو منگا لیں، اسکرین شاٹ منگا لیں اگر آسانی سے ممکن ہو تو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، خطبہ نہیں مل رہا، خطبہ کا کوئی فوٹو وغیرہ آپ کے پاس نہیں، کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر آپ یہ کریں کہ کیونکہ عید کا جو خطبہ ہے وہ سنت ہے، جمعے کا خطبہ جو ہے وہ واجب ہے، اس کے بغیر تو جمعہ ہی نہیں ہوگا، لیکن عید کا جو خطبہ ہے وہ واجب نہیں ہے۔ تو اگر خطبہ نہیں ملتا تو پھر بغیر خطبے کے آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ اس کے لیے بھی علماء نے ایک طریقہ بتایا، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں اور درود شریف پڑھ لیں اور استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو پھر بغیر خطبے کے بھی، حالانکہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، کہتے ہوئے ہمارے منہ میں خاک، یہ بات کہتے ہوئے ہمیں کتنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، آپ کو سنتے ہوئے کیسا لگ رہا ہوگا، یہ جذبات الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن اب کیا کریں، اب یہ مسائل ہیں، یا تو خطبہ اس طریقے سے پڑھ لیں، اور اگر خطبہ نہ مل سکتا ہو تو پھر بغیر خطبے کے آپ 2 رکعت پڑھ لیں عید کی نیت سے۔ اور اگر 3-4 آدمی بھی نہ ہوں گھروں کے اندر، میں نے کہا نا 4 آدمی ہونا ضروری ہے، 3 بھی ہوں گے تو عید نہیں ہوگی، اگر چوتھا آدمی نہ ملتا ہو، صرف 2 آدمی ہو یا 3 آدمی ہو، تو ایسی صورت کے اندر علماء نے فرمایا ہے کہ 2 رکعت یعنی کہ 4 نفل پڑھ لیں۔ چاشت کا وقت ہو تو چاشت کی نیت سے پڑھ لیں، اشراق کا وقت ہو تو اشراق کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے ہم کن حالات میں ہیں، اللہ پاک درگزر فرمائے گا۔ اب یہاں پر ہم لوگ مجبور ہیں، ہماری اس سلسلے میں جو ہے گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ، اللہ عز و جل نے چاہا۔ اب آپ لوگ جو ہیں وہ باقاعدگی سے عید کی نماز کا طریقہ جان لیں۔ عید کی نماز کا طریقہ، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اسلام آفیشیل۔